پہلے کہ بریک لوں، شبلی فراز صاحب، احمد فراز کے صاحبزادے جو میں تو ان کی کتاب سراہنے ہوتی ہے جی سر، غداری کا مقدمہ آپ کے والد کے اوپر بنا تھا، میرے والد پہ غداری کا مقدمہ نہیں بنا تھا۔ غدار کہا گیا تھا، مطلب ان کی پوئٹری کے اوپر۔ جی۔ اب آپ کے ہوتے ہوئے سابق وزیر اعظم کو غدار کہا جا رہا ہے، دیکھیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اپنے ہر ایک کے لیے اپنا والد ہوتا ہے، آئی ایم شیور کہ مریم نواز کے لیے بھی اپنا والد ہوگا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ احمد فراز کون تھا اور نواز شریف کون ہے۔ احمد فراز کو کسی عہدے کی پہچان اس کی نہیں تھی، اس کو عوام نے محبت دی اور وہ پاکستان کا ایک جو مجھے لوگ کہتے ہیں اور جس طرح کے مجھے ڈیفائنس کی علامت تھے اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس میں جتنی محبت وہ مجھے دیتے ہیں، جتنی رسپیکٹ، وہ ان کی وجہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے تو فعل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ان کو کمپیئر کرنا اس سچویشن پہ، نہ تو انہوں نے کوئی پولیٹیکل عہدہ کیا، نہ وہ سیاست میں تھے، نہ انہوں نے تقاریر کی، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنا پیغام دیا، اور وہ شاعری تھی جو کہ ان کی there is no comparison۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک 3 times پرائم منسٹر، جی، منتخب وزیر اعظم، یا جس کو جو بھی آپ کہیں، I don't justify that۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے جس میں کہ اب آپ اگر دیکھیں ان کی جو تقریر انہوں نے کی تھی، وہ تقریر اگر وہ پاکستان میں کرتے نا تو میں ان کو اٹھ کے میں کہتا کہ جی آپ میں جرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ احمد فراز بھاگا تو نہیں تھا نا ملک سے، ٹھیک ہے، اور یہ تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی، آپ ایسے ملک جس نے کہ آپ کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنائے، آپ نے صرف اس وجہ سے کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں، آپ اپنی جو نیگوسیشن ہے اس کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سارے اداروں کو جھونک دیا۔ یہ مطلب ہے کہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں، میں ایکس ایئر فورس ہوں، میرا بھائی ایکس آرمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اگر جو چیز کہی جا رہی ہے اس میں دیکھیں ہمیں تو، اور پھر خاص طور پہ باہر بیٹھ کر جو بھی پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف باہر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ بھجوایا کس نے باہر ان کو؟ بھجوائے کون، بھاگا کون؟ یعنی آپ دیکھیں، یہی تو المیہ ہے کہ ایک شخص بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی دیکھیں اس کو واپس آنا چاہیے، قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے، آپ کا سوال یہ ہے کہ جی کس نے بھجوایا۔ دیکھیں، میڈیکل کنڈیشنز ان کی جو بیان کی گئی، میں یہی پوچھنے والی تھی، میڈیکل کنڈیشن جو بیان کی گئی تھی، اور میں آپ کو سیٹسفیکشن کے بعد، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا، یہ اتنے وہ شاطر لوگ ہیں، یہ اتنے وہ ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنی رپورٹس کو بھی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو فیصل سلطان نے تصدیق کی، فیصل سلطان تو دیکھیں نا، وہ تو اس کو دیکھے گا جو اس پہ لکھا ہوا ہوگا، وہ تو اس نے جا کے اس کی کوئی لیبارٹری کی اپنی اس میں تھوڑی کی ہے، اس نے تو جو بھی اپنی ویوز دیے ہیں آن دا بیسس آف واٹ ایور۔ سو آئی تھنک کہ چلیں ہم مان بھی لیں کہ جی ان کو بھیج دیا اسی بنیاد پہ، اگر نہ بھیجتے تب کہتے جی بڑے ظالم ہیں، ذاتی اعنات کی وجہ سے نہیں بھیج رہے ہیں۔ اب ایک اگر گورنمنٹ نے، جو کہ کورٹ نے دیا تھا نا وہ، ٹھیک ہے، کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ جی اگر وہ ان کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں، کچھ ایسی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ بتائیں کہ گورنمنٹ کے پاس ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ گورنمنٹ میں اور ایک اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وہ اس کو وہ کر رہی ہے، تو تقریر کرنا بنتا تھا ان کا۔ ابھی بیماری کی چیز پہ گئے ہوئے ہیں، ادھر خوش و خرم پھر رہے ہیں، اپنے اچھے ماحول میں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ ہیں، اور دوسروں کے بچوں کو وہ جلسوں میں جھونکنا چاہ رہے ہیں کہ کووڈ ہو جائے۔ ان کی صاحبزادی ویسے بھی کریں گی، آئیں گی، اس میں بریک